سورہ انفطار مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے، دونوں اعتبار سے ایک ہی نمبر ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں۔ انفطار کا مطلب ہے پھٹنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے۔ پھر قیامت کا ذکر، اب دیکھ رہے مسلسل ہر صورت میں قیامت کا ذکر، اور اصول ہمیں سکھا دیا گیا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، موت کی فکر پیدا ہو اور آخرت کا تصور بیٹھ جائے، تو پھر اسے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں، جب تارے گر جائیں۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں۔ واذا القبور بعثرت، اور جب وہ قبریں کریدی جائیں اور انہیں کھول دیا جائے اور ان سے مردے زندہ ہو جائیں۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان اس دن جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ تمام اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ وہ دن بڑی ہولناکی کا دن ہوگا گناہگاروں کے لیے۔ یا ایھا الانسان، اے آدمی، ما غرک بربک الکریم، اپنے کرم والے رب سے تجھے کس چیز نے فریب دیا، کس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ رب کے مقابلے میں تو نے اس چیز سے محبت کی؟ دنیا کی بتائیے کون سی چیز ہے؟ مال، دولت، اسباب، بنگلے، کوٹھیاں، کیا یہ چیزیں ایسی حیثیت رکھتی ہیں کہ بندہ رب کو چھوڑ دے ان چیزوں کی خاطر، رب کی یاد سے غافل ہو؟ وہ رب الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر ہموار فرمایا، ہر عضو کو کتنا پیارا بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، جس طرح چاہا تمہاری آنکھیں بنائی، کان بنائے، ناک بنائے، تمہارا ہے کوئی اختیار؟ کلا، کیوں نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو یہ فرشتے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، خبیر ہے۔ فرشتے لکھیں نہ لکھیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا محتاج نہیں، وہ تو ہر ہمارے معاملات کو جانتا ہے اور وہ بھولنے سے بھی پاک ہے۔ لیکن پھر بھی دو فرشتے ہیں، وہ ہماری ساری باتیں، ہمارے سارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت نظام اس لیے قائم کیا گیا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو کہ یہ جو لکھ رہے ہیں فرشتے، یہ نامہ اعمال مجھے پڑھنا ہے۔ اب جو میں پڑھ کے سناؤں گا، جو میں پڑھ کے کل بروز قیامت سناؤں گا، تو میں سوچ لوں مجھے کیا سنانا ہے، کون سی باتیں سنانی۔ ایک چھوٹا سا میسج بھی کسی کو لکھتے ہیں
تو ہمیں غلطی میں اگر میسج چلا جائے غلط، غصے میں آدمی کسی کو کوئی میسج کر دے اور وہ اس میسج کو محفوظ کر لے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، یا غلطی ہو گئی یار اس کو ڈیلیٹ کر دو. اتنا انسان کو شرم آتی ہے کہ کسی کو دکھا دے گا دیکھو اس نے مجھے ایسا میسج کیا تو میری عزت کیا رہے گی. وہ 2-3 لائنوں کے میسج کی کیا حیثیت ہے. بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک تمام اعمال وہ پڑھ کر سنانے، اور بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تو آخرت میں کیسے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ، بے شک فجار گناہگار بدکار، لفی جحیم ضرور جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن اس جہنم میں جائیں گے. وما ہم عنہا بغائبین، اور اس جہنم سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تو نے کیا جانا کہ وہ انصاف کا دن کیسا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تو نے کیا جانا کیسا انصاف کا دن. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی. والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.